علی امام ہے، رسول نہیں، لیکن منصب ولایت ایک ایسا منصب کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے۔ یہ واحد منصب ہے کہ جو اللہ کے پاس بھی ہے، رسول کے پاس بھی ہے، علی کے پاس بھی ہے۔ اسی لیے آیت نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ بس اللہ ولی۔ اب اس کے بعد جو دائرہ ہم نے لگا دیا ہے انما کا، کوئی اور تاج ولایت پہن کے اس دائرے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے، بس اللہ ولی۔ کوئی آسان اور کوئی معمولی منصب کا نام ولایت نہیں ہے۔ یہ ولایت شروع ہوتی ہے منصب الوہیت کی اس منزل میں کہ جہاں خود اللہ بھی ولی ہو۔ آپ نے اسے بہت آسان سمجھے، بہت معمولی منصب ہے، بس اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے۔ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اور پھر اس کے بعد وہ صاحبان ایمان کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ کل عرض کر چکا کہ الذین آمنوا کیونکہ عام تھا، ہر ایمان لانے والا کہیں اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں مومن ہوں اس لیے میں ولی ہوں، میں صاحبان ایمان میں شامل اس لیے میں ولی ہوں، میں توحید و نبوت پر ایمان رکھتا ہوں اس لیے میں ولی ہوں۔ اس لیے الذین آمنوا کو خاص کیا کہ الذین آمنوا کی منزل میں ہر مومن نہیں ہے، یہ وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ تو یہ وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ رکوع ایک جزو نماز ہے، اور نماز عبادت الہی ہے، عبادت الہی کی منزل، زکات عبادت الہی کی منزل۔ اور دنیا کا کوئی مسلمان 1400 سال سے آج تک اور آج سے صبح قیامت تک نہ ایسا گزرا ہے نہ ایسا گزرے گا کہ جو ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہا ہو، زکات بھی دے رہا ہو۔ کوئی مسلمان ایسا نظر نہیں آئے کسی کے نماز بھی ایک عبادت، زکات بھی ایک عبادت۔ جب نماز پڑھ رہا ہوگا تو ادائے زکات کی منزل میں نہیں ہوگا، اور جب زکات دے رہا ہوگا تو نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا۔ وہ ایک ہی ذات ہے ابو طالب کے بیٹے کی کہ جس کے دامن عبادت میں نماز و زکات یکجا نظر آئے۔ ایسے میں کچھ دیکھنے والی نگاہیں علی کی اس منزل فضیلت کو دیکھ رہی تھی۔ سوچا جب ایک انگوٹھی زکات میں دینے سے علی کی شان میں آیت آ گئی تو میری شان میں بھی کچھ ایسی آیتیں آنی چاہیے۔ تفسیر کی ذمہ داری تو جو ظالم، میری شان میں بھی کچھ آیتیں آنی چاہیے۔ ایک صاحب اٹھے اور 40 انگوٹھیاں اٹھا لائے۔ ذمہ داری پورا حوالہ رکھتا ہوں۔ صاحب اٹھے، جب علی نے ایک انگوٹھی زکات میں دی تو آیہ ولایت نازل ہو گئی، تو میری شان میں کچھ آیتیں آنی چاہیے۔ اٹھے اور 40 انگوٹھی اٹھا لی، یعنی پوری دکانی آ گئی، اور ایک ایک کر کے تصدق کرتے رہے۔ جب آخری انگوٹھی بھی تصدق کر چکے تو حسرت و یاس کے عالم میں کہنے لگے کہ علی نے ایک انگوٹھی زکات میں دی تو آیت نازل ہو گئی، میں نے 40 انگوٹھیاں دے دی، آیت اب تک نہ آئی۔ تو کیسے آتی؟
جب نیت صالح کے بغیر نماز نہیں ہے تو زکات کیسے ہو جائے؟ تمہارے نماز نہیں تو زکات کیسے ہو جائے؟ یہ نہیں معلوم کہ مشتری کی منزل کیا تھی، کون سی مشتری تھی. لیکن سلمان فارسی کبھی نادی علی پر شیخ کا مطلب ہوا بس کروں گا اس تفصیل. نادی علی کی بھی ایک تاریخ ہے، اس کی جو 20ویں تاریخ اور دن ہے وہ بھی بیان کیا انشاءاللہ کبھی نادی علی کی مدد میں شامل تب میرے پیش نظر پوچھا سلمان فارسی نے، یا علی حضرت، بڑی تفصیل ہے اس کی، میں فقط موضوع کے حوالے سے بستے ہیں حصہ میں ایک انگوٹھی زکات میں دی آیت ہوتی، میں نے 40 انگوٹھیاں دے دی، ایک آیت بھی نازل ہونا، کون سی انگوٹھی تھی مجھے پوچھا سلمان فارسی، یا علی حضرت سلیمان کی سلطنت تو بڑی عظیم اور بڑی وسیع تھی، آپ کے پاس کیا ہے؟ اور اس سے زیادہ عظیم. یا علی حضرت سلیمان تو ان کے پاس مشتری تھی، مجھے تھی، جس سے وہ حکومت کر رہی تھی، آپ کے پاس کیا؟ مسکرا کے سلیمان کو دیکھا، ہوا کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک مشتری نکالی. اب جو سلیمان نے دیکھا تو وہی انگوٹھی تھی جو حضرت سلیمان کے پاس تھی. تو سلیمان مشتری سے حکومت کری اور ابو طالب کا بیٹا اس انگوٹھی کو زکات میں دے. ابو طالب کا بیٹا اس انگوٹھی کو زکات میں دے دے. اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ولایت مقام نور پر ہے، یاد اللہ ہو، یہ نور ہی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی جانب ہدایت کرتا ہے. اور میں تفسیر کو بیان کر چکا ہوں کہ میرے چوتھے امام سید الساجدین امام ضرور العابدین اس آیت کی منزل تفسیر پر ارشاد فرمایا تھا کہ اس آیت میں نور سے مراد ہماری ولایت ہے. یہاں اللہ لنور ہی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی جانب ہدایت کرتا ہے. تو ولایت نور ہے اور مقصد ولایت نور میں لانا ہے. بہت تو جو ولایت نور ہے، مقصد ولایت نور میں لانا. اللہ ای الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے. جو اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے. کیا کرتا ہے؟ انہیں ظلمت سے نکالتا ہے، نور میں لے آتا ہے. تو ولایت کا کام سمجھ میں آیا؟ ولایت کا کام ہے ظلمت سے نکالنا، نور میں لانا. اب یہ ظلمت فکر کی ہو، سوچ کی ہو، خیالات کی ہو، ارادوں کی ہو، نیت کی ہو، قول کی ہو، فعل کی ہو، عمل کی ہو، شعور کی ہو، عقیدے کی ہو. ولایت کا کام توحید علی ظلمت سے نکال کے نور میں لانا ہے. تو جو بھی دامن ولایت سے وابستہ ہے مقام یقین پر اتنا طے ہے کہ نہ فکر کی منزل میں اندھیرے میں ہے، نہ شعور کی منزل میں اندھیرے میں ہے، نہ خیالات کی منزل میں اندھیرے میں ہے، نہ عمل کی منزل میں اندھیرے میں ہے، نہ علم کی منزل میں اندھیرے میں ہے، نہ عقیدے کی منزل میں، نہ عمل کی منزل میں.
کا ولی انہیں تاریکی سے نکال کے نور میں لاتا، شیطان کافروں کا سرپرست ان کافروں کو نور سے نکال کے اندھیرے میں لاتا۔ میرے پانچویں امام سے، میرے چھٹے امام سے پوچھنے والے نے اس آیت کی منظر تفسیر کو سوال کیا، فرزند رسول کیا اس آیت میں عام کافر مراد نہیں ہے؟ امام نے کہا کافروں کے لیے کون سا نور ہے کہ نور سے نکل کے اندھیرے میں آئیں گے؟ آیت تو یہی کہہ رہی ہے، آیت تو یہی کہہ رہی ہے۔ امام نے کہا کافروں کے لیے کون سا نور ہے؟ وہ کون سا پہلے نور میں تھے کہ نور سے نکلیں گے اور آپ اندھیرے میں آئیں گے؟ تو اس نے کہا فرزند رسول پھر کہا یہ عام کافر نہیں ہے، یہ عام کافر نہیں ہے، یہ کافر وہ ہے جو پہلے کفر میں تھا پھر ایمان کے نور میں آ گیا، اور پھر ایمان کے نور سے شیطان اسے دوبارہ کفر کے اندھیرے میں رہ گیا۔ آپ سمجھ میں آیا کہ کافر بھی دو طرح کے ہیں، آپ ایک طرح کے کافر نہ سمجھے، کافر بھی دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو ایمان نہیں لایا، ایک وہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دامن قرآن میں یہ آیت نہیں ہوتی کیفا یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان رسولکم وجاءہم بالبینات۔ اللہ کیسے اس کافر قوم کی ہدایت کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی؟ توجہ طالب، اللہ کیسے اس کافر قوم کی ہدایت کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ ایمان لانے کے بعد کافر کیسے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی جنگ کی منزل پہ پیغمبر نے پوچھا تھا ابو طالب کے بیٹے کو دیکھ کر پہلو میں، یا علی سب چلے گئے تم نہ گئے؟ مجھے نہیں معلوم کہ ایمان لانے کے بعد کافر کیسے ہوتے ہیں، لیکن ابو طالب کے بیٹے سے پوچھا یا علی سب چلے گئے تم کیوں نہ گئے؟ اللہ کے رسول کے ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی منزل میں وہی بڑھتا ہے جو محمد کے اتباع میں نہ ہو، پیغمبر کے اتباع میں نہ ہو، پیغمبر پکارتے رہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ جب پیغمبر نے پکارا تو کس نے لبیک کہا کس نے لبیک نہ کہا، مگر قرآن نے طے کر دیا کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان رسولکم وجاءہم بالبینات۔ اللہ کیسے اس کافر قوم کی ہدایت کری جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ دو طرح کے کافر ہیں نا، ایک وہ جو ایمان نہیں لائی، ایک وہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا۔ الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ لیکن آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، کبھی ایمان لائے کبھی کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ تو دو طرح کے کافر ہیں۔ تو جو طالب ہدایت کا مقصد صاحب ایمان کو تاریکی سے نکال کے نور میں لانا، شیطان کافروں کو نور سے نکال کے تاریکی میں لا رہا ہے۔ معصوم نے کہا یہ عام کافر نہیں، تو کافر دو طرح کے، ایک وہ جو ایمان نہیں لائے، ایک وہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ جب ایمان لانے کے بعد امکان کفر موجود ہے تو اس کی وجہ بھی ہو، اس وجہ کو قرآن نے بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یرؤکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے صاحبان ایمان، توجہ داری، ایمان
ایمان لانے کے بعد کافر ہوتے کیوں ہیں؟ اس وجہ کو قرآن نے بیان کی. یا ایھا الذین آمنوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردکم بعد ایمانکم کافرین. اے صاحبان ایمان، خبردار اہل کتاب میں سے کسی فرقے کی اطاعت نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دے. تو قرآن نے بتلا دیا، قرآن نے بتلا دیا تو جو طالب قرآن نے بتلا دیا کہ ایمان لانے کے بعد کافر وہ ہوتا ہے جو محمد کے اتباع میں نہ رہے، اہل کتاب کی اطاعت میں رہے. اب ہم سے یہ نہ کہو کہ کون ایمان لایا کون ایمان نہ لایا، ہمیں یہ بتلاؤ کہ ایمان لانے والا محمد کے اتباع میں تھا یا اہل کتاب کی پیروی میں تھا. اگر قرآن نے بتلا تو دیا، قرآن نے اتنا تو پیغام دے دیا کہ ایمان لانے کے بعد امکان کفر باقی، اور ایمان لانے کے بعد جو باقی ایمان لانے کے بعد امکان کفر باقی، اور کافر ہونے کی وجہ قرآن نے بیان کر دی کہ اگر تم ایمان لانے کے بعد اہل کتاب کی اطاعت میں رہے تو تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے. تو جب ایمان لانے کے بعد دوبارہ امکان کفر باقی ہے، اب یہ قرآن ہی کی ذمہ داری ہے کہ قرآن ضمانت ایمان دے. اسی آیت کے تسلسل میں آگے بڑھ کے کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. اور تم کیوں ایمان لانے کے بعد کافر ہونے لگے؟ کیوں ایمان لانے کے بعد کافر ہونے لگے جبکہ تمہارے درمیان میں اللہ کا رسول بھی موجود ہے اور اس کی آیتوں کی تلاوت بھی ہو رہی ہے؟ دو ضمانتیں دی تو جو طالب کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول. اور تم کیوں کافر ہونے لگے ایمان لانے کے بعد جبکہ تمہارے درمیان میں اللہ کا رسول بھی موجود ہے اور آیات الہیہ کی تلاوت بھی ہو رہی ہے؟ رسول کا موجود ہونا یہ حیات رسالت، تلاوت آیت یہ وجود قرآن ہے. تو دو ہی ضمانت تھی ایمان لانے کے بعد کفر سے بچنے کی، ایک وجود محمد حیات محمد، ایک وجود قرآن. یعنی صبح قیامت تک پیغام دے دیا کہ جب تک وجود محمد ہو اور جب تک وجود قرآن ہو اس وقت تک تم ایمان لانے کے بعد کافر نہیں ہو سکتے اگر ان سے وابستہ رہے. ایک حیات محمد، ایک وجود قرآن. تو جو سن 11 ہجری میں پیغمبر دنیا سے رخصت. بتاؤ قرآن کے ساتھ ضامن ایمان کون ہے؟ حیات و ایمان یہی موضوع ہے نا. سن 11 ہجری میں پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، قرآن صبح قیامت تک. بتلاؤ قرآن کے ساتھ ضامن ایمان کون ہے؟ شاید اسی لیے کیا کر گئے کہ ہم اول بھی محمد ہیں، ہم اوسط بھی محمد ہیں، ہم آخر بھی محمد ہیں، ہم کل کے کل محمد ہیں. یعنی ایک محمد اڑ جائے تو اسے محمد کی موت نہ سمجھ لینا. دوسرا محمد حیات محمد کی منزل پر قرآن کے ساتھ ضامن ایمان ہے. یہی وجہ تھی کہ رسول گئے علی حیات محمد کی دلیل بن کے قرآن کے ساتھ ضامن ایمان رہے. علی گئے حسن حیات محمد کی دلیل بن کے قرآن کے ساتھ ضامن ایمان رہے. حسن گئے حسین ابن علی حیات محمد کی دلیل بن کے قرآن کے ساتھ ضامن ایمان رہے. حسین گئے
سید سجاد حیات محمد کی دلیل بن کے قرآن کے ساتھ ضامن ایمان رہے. سید سجاد گئے امام محمد باقر حیات محمد کی دلیل بن کے قرآن کے ساتھ ضامن ایمان رہے. امام باقر گئے امام جعفر صادق حیات محمد کی دلیل بن کے قرآن کے ساتھ ضامن ایمان رہے. امام جعفر صادق گئے امام موسیٰ کاظم حیات محمد کی دلیل بن کے قرآن کے ساتھ ضامن ایمان رہے. امام موسیٰ کاظم گئے امام علی رضا حیات محمد کی دلیل بن کے قرآن کے ساتھ ضامن ایمان رہے. امام علی رضا گئے امام تقی جواد حیات محمد کی دلیل بن کے قرآن کے ساتھ ضامن ایمان رہے. امام تقی جواد گئے امام علی نقی حیات محمد کی دلیل بن کے قرآن کے ساتھ ضامن ایمان رہے. امام علی نقی گئے امام حسن عسکری حیات محمد کی دلیل بن کے قرآن کے ساتھ ضامن ایمان رہے. امام حسن عسکری رہے تو کیونکہ قرآن کو صبح قیامت تک رہنا تھا اس لیے ایک محمد صبح قیامت تک حیات محمد کی دلیل بن کے قرآن کے ساتھ ضامن ایمان رہا. اب آپ سمجھے یہ امامت و ولایت کا سلسلہ نہیں ہے, یہ حیات محمد کے تسلسل کا نام ہے. سلسلہ امامت و ولایت تسلسل حیات رسول کا نام ہے. اب آپ سمجھے کہ ہم جو ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ فقط علی کے ولی ہونے کا اقرار نہیں کرتے, محمد کی زندگی پر یقین رکھنے کا اعلان کرتے ہیں, پیغمبر کی زندگی پر. اور گفتگو کو آج اسی منزل پہ رک رہا ہوں, اسی قلم کو برآمد ہونا اور علمدار کربلا کے مصائب کو بیان ہونا ہے. یہ امامت و ولایت کا سلسلہ پیغمبر کی حیات کے تسلسل کا نام ہے. اور اسی حیات کی حفاظت کے لیے کتنی زندگیاں حسین نے قربان کر, کتنی زندگیاں حسین ابن علی نے قربان کر. جب مدینے سے چلے تھے تو 12 چھوٹے چھوٹے علم لے کے چلے. روایت کتنے میں 12 چھوٹے چھوٹے علم لے, اور ان میں ایک علم نمایاں تھا. آپ نے کبھی جو عزا خانہ سجاتے ہیں اس کو غور کیا؟ شروع سے ہمارے اجداد عزادار اس اہتمام کو باقی راج بھی باقی عزا خانے میں چھوٹے چھوٹے بہت سے علم ہوتے ہیں, ایک علم نمایاں ہوتا. یہ ہمارا قیاس نہیں ہے. حسین ابن علی جو مدینے سے چلے 12 چھوٹے چھوٹے علم ساتھ لے کے, ایک علم ان میں نمایاں تھا, اور وہ علم وہی تھا جسے خیبر میں رسول نے علی کو دیا تھا. اور روایت کہتی ہے کہ وہی علم پوری ذمہ داری پر وہی علم کربلا میں حسین ابن علی نے علمدار لشکر مقرر کر کے حضرت عباس کے حوالے کیا. کون سا علم جسے خیبر میں رسول نے علی کو دیا. اب میں یہاں رک کے جملہ کروں, خیبر میں جب علم دیا تھا تو کیا کہہ کے دیا تھا؟ جس کے ہاتھوں میں علم ہوگا وہ کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا, منہ پہ خدا و رسول ہوگا, اللہ و رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو کل جو صفات خیبر میں اس علم کے ساتھ باپ کے حصے میں آئی تھی, مجھے کہنے کا حق ہے کہ اگر وہی علم حسین نے کربلا میں عباس کے حوالے کیا تو وہ ساری صفات کربلا میں اس علم کے ساتھ عباس کا نصیب بن گئی. خیبر میں علی کرار
کربلا میں عباس سرار، خیبر میں علی غار فرار، کربلا میں عباس غار فرار، خیبر میں علی بابر کے حملہ کرنے والے، کربلا میں عباس بربر کے حملہ کرنے والے، خیبر میں علی اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے، کربلا میں عباس اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے، خیبر میں اللہ اور رسول علی سے محبت کرنے والے، کربلا میں اللہ اور رسول عباس سے محبت کرنے والے۔ اور عباس نے اپنے کٹے ہوئے شانوں سے اس عالم اسلام کو اتنا سربلند کیا، اتنا سربلند کیا، اتنا سربلند کیا کہ صبح قیامت تک اسلام کی علامت عباس کا علم بن گیا۔ گفتگو آہستہ آہستہ منزلیں مصائب میں مراحل افکار کو طے کرتی آخری منزلوں سے قریب ہو رہی ہے۔ روایت ہے کہ امیر المومنین کا ایک باغ تھا اور جب حضرت عباس کا سن مبارک 8 برس کا تھا، ایک بار عباس کو بلائے اور آپ سنیں کہ یہی فضائل ہے، یہی مسائل بلا کے کہا عباس آج رات باغ کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور دیکھو خبردار کوئی باغ میں داخل نہ ہونے حضرت عباس پہرا دے رہے۔ آدھی رات کے بعد چہرے پہ نقاب ڈالے ایک سوار آتا ہوا نظر آئے، آگے بڑھ کے کہا آنے والے رک جا، میرے بابا کا حکم ہے کوئی باغ میں داخل نہ ہو سکے۔ آنے والے نے کہا کہ پھر تلوار نکالو تو روک لو۔ عباس نے تلوار لہرائی، آنے والے تلوار نکل، چوٹی پڑی، تلوار چلی۔ عالم یہ ہے کہ آنے والا جنگ مغلوبہ لڑ رہا ہے، دفاع کر عباس بڑھ بڑھ کے حملہ کیا۔ ایسے میں فجر کا وقت نہیں بنے، آنے والا پڑھ گھر آئے، بابا کو واپس گلیجے سے لگائے، داد دی کہ عباس آج رات میں باغ کی حفاظت تمہاری ہے۔ دوسری شب آئی، باغ کا پہرا دے رہے، ایسے نے پھر چہرے پہ نقاب ڈالی۔ آدھی رات کے بعد سوال آیا، ٹھہر جا، میرے بابا کا حکم ہے کوئی باغ میں داخل نہ ہو۔ آپ تلوار نکالو، میرے پاس سے تلوار نکالو، پھر آنے والے تلوار لگائی، پھر چوٹیں پڑی، پھر تلوار چلی، آنے والا دفاعی جنگ لڑا، عباس بڑھ بڑھ کے حملہ۔ فجر کا وقت قریب آیا، آنے والا پلٹ آگے، پھر بابا کو اطلاع، باپ نے پھر شاباشی، عباس آج رات 8 برس کا سن ہے، آج رات بھی باغ کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ سنیں گے آپ؟ تیسری شب آئی، آدھی رات کے بعد چہرے پہ نقاب، سوار پھر آیا، میرے بابا کا حکم ہے کوئی باغ میں داخل نہ ہو۔ آنے والے نے کہا پھر تلوار نکال، عباس نے تلوار لہرائی، آنے والے تلوار نکال، پھر چوٹیں پر، پھر جنگ ہوئی، مگر آج منظر بدلا ہوا۔ اب تک آنے والا دفاعی جنگ لڑ رہا تھا، عباس بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہا، آج آنے والا بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہا، عباس دفاعی جنگ پر۔ فجر کا وقت قریب آیا، سن سکیں گے لوگ سنیں، فجر کا وقت قریب آیا، آنے والا پلٹنے لگا، ایک بار گاٹ آنے والے ٹھہر گیا، پہلے اپنا تعارف کرا، پہلے اپنا تعارف کرا دے۔ کیا تعارف کیوں چاہتے ہو؟ کیا اس لیے چاہتا ہوں کہ آج جو تو جنگ لڑا ہے یہ انداز جنگ سوائے میرے بابا علی کے کسی اور کا نہیں ہے۔ چہرے سے نقاب کو ہٹایا، کلیجے سے لگا کے کہنے لگے عباس تیرا بابا علی، عباس تیرے بابا
کہ کربلا میں عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملے گی، کہیں جوش وغا سینے میں دفن نہ ہو جائے۔ اور عباس اگر کربلا کے میدان میں جنگ کی اجازت مل جاتی تو خدا جانے کیا ہوتا۔ اسی لیے جب اجازت نہ ملی، خیمے میں آئے، ایک بچی ایک سوکھے مشینے پہ سر کو رکھے ہوئے آ کے کہنے لگے سکینہ سکینہ۔ آواز دینا تھا کہ چچا سے لپٹ گئے، چچا پیاس کی شدت کا بابا سے اجازت دلا دو۔ سکینہ کو لیے ہوئے تیرے خیمے کے پردے گزر کے باہر آئے۔ فاطمہ کا لال کرسی امامت پر ہے۔ ایک بار عباس اور سکینہ کو آتا دیکھا، حسین کرسی امامت سے کھڑے۔ شاید سکینہ کو مخاطب کر کے کہا سکینہ چچا کو بھیج تو نہیں، مگر سکینہ بہت خوش تھا۔ تو شاید عباس سے مخاطب ہو کے کہا کہ عباس اب حسین تمہیں نہیں روک سکتا۔ اجازت دی حسین نے، عباس جاؤ پانی لے آؤ۔ خیمے میں رخصت آخر کے لیے آئی۔ عزاداروں، اب خیمے میں آنے کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ شہزادی مجھے رخصت کر دیجیے۔ بیویاں تو صبح عاشور سے دیکھ رہی تھی، جو بھی آیا وہ آخری سلام کے لیے آیا۔ ایسے میں ایک بار جب رخصت ہونے لگی تو شہزادی زینب کے لسان اقدس سے شاید یہ جملے نکل گئے کہ عباس زینب کو یقین آ گیا، عباس زینب کو یقین آ گیا۔ کیونکہ کہنے لگے شہزادی کس بات کے یقین آیا؟ کہ عباس سنوں میں چھپی تھی، بابا کے پاس بیٹھی ہوئی، بازو میرے دور سے سکا، بابا نے میرے بازو کا غصہ کیا، ہزاروں قطار ہونے لگے۔ میں تڑپ گئی اور میں نے کہا بابا کیا بات ہے، آپ اس طرح گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا زینب وقت سب کچھ بتا دے گا۔ میں نے کہا نہیں بابا، آپ کو زینب کے حق کی قسم، آخر اس گریہ کا سبب کیا؟ تو رو کے کہنے لگے زینب علی دیکھ رہا ہے، ان بازوؤں پہ رسن بندے والی ہے۔ میں حیران تھی کہ علی کی بیٹی کے بازوؤں پہ رسن کون باندھے؟ پھر عباس جب تم پیدا ہوئے، پلے بڑے جوان ہوئے، اب تو زینب کو اطمینان تھا جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں پہ رسن کون باندھے گا؟ مگر عباس اب جب تم بھی جا رہے ہو، زینب کو یقین ہے زینب کے بازو باندھے جائیں گے، زینب شام و کوفہ کے بازاروں میں سرے برہنہ پھرائی جائے گی۔ عباس چلے، جنگ کی مشکیزے کو بھرا، غازی کے بازو قلم ہوئے، کٹے ہوئے بازوؤں سے علم کو سنبھالا، تیرے ستم چلا، مشکیزے پہ لگا، بڑھتے ہوئے قدم رکے، اب خیمے میں جا کے کیا کروں گا؟ آخری سلام کی آواز حسین کے کانوں میں آئی، علی اکبر کو ساتھ لیا، چلے مقتل میں پہنچے۔ ایک بار وصیت تھی آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ علی اکبر نے خون بھرا علم اٹھایا، حسین سر جھکائے، خیمے کی جانی بڑھے، اب آخری کلمات کرے خیمہ سے سکینہ نے دیکھا علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، دوڑتی ہوئی خیمے میں گئی، آؤ بچوں آؤ، وہ دیکھو علم آ رہا ہے، میرے چچا آ رہے ہیں، پانی آ رہا ہے، علم قریب آیا، سکینہ نے دیکھا علم ہے